ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کی سیر کروائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع لیا کی۔ اگر دیکھا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کی جو قدیم ترین انسانوں کی جو نسل آباد ہے وہ لیا اور اس کے گرد و نواح کی ہے۔ اور اگر آپ یایا امجد کی کتاب تاریخ پاکستان، اس کا جو قدیم ہسٹری کا جو چیپٹر ہے اس کو کنسلٹ کریں، اور ارض پاکستان رشید اختر ندوی کی کتاب، اس میں ان قبائل کا ذکر ہے، پتل اور منڈا کا۔ یہ قدیم ترین لوگ ہیں۔ بس دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف پاکستان سب کانٹیننٹ ایشیا بلکہ یہ پوری دنیا کی قدیم ترین لوگوں میں سے، یعنی 5 لاکھ سال پرانی اگر کوئی سیویلائزیشن یا ہیومن اسپیسیمن آپ کو ملتا ہے اس کا ٹریک، تو وہ یعنی آئس ایج کے فوراً بعد، یہ جو برف کا زمانہ تھا، برف کا زمانہ جو ہی ختم ہوا اس کے بعد جو نسلیں آباد ہوئیں ان میں سے ایک یہ لوگ تھے، پتل اور منڈا۔ ان دونوں لکھاریوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو منڈا قبیلہ ہے اس کی باقیات آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے، اب دریائے سندھ کے کنارے جو تہذیب ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی دریائے سندھ ہے، اور دریائے سندھ ہزاروں نہیں لاکھوں سال پرانا دریا ہے۔ 110 کلومیٹر کی ایک نہر ہے دریائے سندھ سے نکل کے، وہ لیا کے بالکل قریب آ کے رکتی ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ جو ٹیل ہے کنال کی، جو جہاں کنال نہر ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ٹیل کہتے ہیں، اس جگہ کو منڈا ٹیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں، سرکاری دستاویزات میں وہ منڈا ٹیل ہے۔ یہ منڈا ایگزیکٹلی وہی ہے جس منڈا قبیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر تاریخ دیکھیں تو اگلے آنے والے ٹرائبز میں موہانے ایک بڑا مشہور ٹرائب ہے یہاں کا، پھر یہاں سے مور ایک ٹرائب ہے، یہ مور سمور بھی کہلاتے ہیں، اور یہ وہی خاندان ہے جس کا تعلق چندر گپت موریہ کے ساتھ ہے۔ چندر گپت موریہ کا خاندان دراصل اس کی نسبت ایک ہے میاں والی کے ساتھ، اور اگر دیکھا جائے تو میاں والی اور لیا کنٹیگوس ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں دریائے سندھ کے اوپر ہیں۔ اور مور اس قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ یہ مور پالا کرتے تھے، ساتھ ان کے کیل اور موہانے، یہ ہیں قدیم ترین جو یہاں کے نیٹوز ہیں۔ اور موہانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہازران تھے، یہ باقاعدہ تاجر لوگ تھے جو دریائے سندھ سے اپنا مال اسباب لے کر بحیرہ عرب میں داخل ہوتے اور وہاں سے ریڈ سی کے ذریعے مصر تک پہنچتے تھے۔ مصر کی مارکیٹ، یعنی ان کا دیکھیے سٹاپ کہاں بنتا، جو آخری سٹاپ تھا، آخری سٹاپ الیگزینڈریا تھا، سکندریہ، یہ سکندریہ کی مارکیٹس میں اپنا سامان دریائے سندھ سے لے کر جایا کرتے تھے۔ سر رستے سے صومالیہ نہیں سی آتا؟ ہاں جی آتا تھا، تو ڈاکو نا کی کرتے سن، ہاتھوں کی دوڑ کے نکل جانے اس وقت بھی کھجور کی چھال کے یہ ڈیکوریشن پیسز بناتے تھے، کھلونے بناتے تھے اس دور میں بھی۔ اور اگر آج آپ جا کے ان کی بود و باش دیکھیں، ایک تو وہیں دریا کے کنارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، یعنی ان کی باراتیں، شادیاں کشتیوں پہ آنی جانی، یعنی دریا ان کی کل کائنات ہے۔ اور ان کے وہ جو سرکنڈے کے بنے ہوئے کھلونے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، وہ آج بھی بڑے نایاب سمجھے جاتے ہیں۔ سر تاجر تو لے کے کی جاندے ویچن واسطے، ریت ویچتے ہوں، ریتا لے کے جاندے سن۔ یار میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈیکوریشن پیسز تھے، اور جڑے ہینڈی کرافٹ، اور اس دور میں بھی بلینکٹس جاتے تھے یہاں سے، چھال کے بنے ہوئے اور روئی کے۔ اسی علاقے میں یہ جو سندونی، جس کو گریکس نے آ کے کہا تھا نا سندونی، یہ سندھ سے ہے، سندھ سے سندونی۔ سندونی کیا ہوتی ہے؟ تم اگر، میں نے پہلے ایک دفعہ گزارش کر رکھی ہے کہ اگر آپ گریک ڈکشنری کنسلٹ کریں تو اس میں لفظ سندونی موجود ہے، وہ سندھ سے ہے، اور وہ کوئلٹ، وہ رضائی جو روئی کی بنی ہوتی ہے، یعنی روئی انہوں نے پہلی دفعہ سندھ میں دیکھی تھی۔ واہ 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 واہ۔ مچھلی بھی، ایون یہ جو ان کا صدیوں پرانا کام ہے، اب بیچارے اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پورا فشنگ کانٹریکٹ جو ہے ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے ماہی گیری۔ یہ اپنا گھر بار چلائیں کہ ٹھیکے کی رقم ادا کریں۔ سر ہوں مچھی سیانی ہو گئی، فسدی وہ جہد کو ٹھیکا ہوئے، یہ تو بڑی فلمی جی مچھی ہے، ہالی ووڈ کی کوئی فلمی مچھی،
کھل کے بول دو, مجھے چھیڑ رہے ہو نا انجلینا کے ساتھ. اچھا, ایک انتہائی دلچسپ بات جو زبان و بیان کے حوالے سے بڑی اہم ہے. نہیں, کچھ بتانا نہیں, مطلب اس میں تلفظ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک محاورہ ہے دال ساگ. دال ساگ انتہائی قدیم محاورہ ہے. یہ بود و باش کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا, تو آپ حیران ہوں گے کہ لیا کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں کھانے میں, ایک دال اور دوسرا ساگ. واہ واہ, ایسے ایسے ذائقے کی دال بنتی ہے وہاں پہ, لو اور ایسا شاندار ساگ شاید ہی آپ نے کہیں کھایا. اگلا سیزن تسی اوتھے ہی لانا روزے مانگ کے دال ساگ دی نظر پہ گئی, ہن کتوں بچنا ہے کو. ویسے یہ ضلع دو شدتوں کا بڑا حسین امتزاج ہے, یعنی تھل کا ڈیزرٹ اور اس کے ڈیزرٹ سٹارمز نہایت خوفناک, اور دوسرا دریا, یعنی صحرا اور دریا ساتھ ساتھ ہے. اور دریا سندھ جب چڑھا ہوتا ہے تو وہ دیدنی ہوتا ہے. سارے لئیے کا کی مطلب ہے جناب؟ یہ لگتا کوئی ضرورت مند لوگ نہیں جڑے کہن دے کہ لئی آ کافی بے وقوف. لئی سے ہے لئی. لئی ایک جڑی ہے جو درختوں پر, اس علاقے میں جھاڑیوں پر, ہر چیز پر ایک وقت تھا کہ اس جڑی کی بڑی حکومت تھی, وہ ہر چیز پر چڑھی ہوتی تھی. جڑی حکومت کر دی تھی, جڑی ہر چیز پر نظر آتی تھی. جڑی بوٹیاں لئی نہیں کبھی سنا لئی. ویسے تو یہ انتہائی پسماندہ ضلع ہے اور یہاں بہت سا کام ہے جو ہونے والا ہے. اللہ کرے کبھی ارباب اقتدار کی نظر دور افتادہ علاقوں پر بھی پڑے اور یہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں جس طرح پاکستان کے بڑے شہر ہیں. اس میں 3 تحصیلیں ہیں, ایک تو ہے لیا, دوسرا کیروڑ ایسن, اور ایک ہے چوبارہ. یہاں پر جو شخصیات ہیں, جو مشہور شخصیات ہیں, آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جیسے عالم آدمی یہاں پلے بڑے تھے, یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اور ان کے علاوہ ڈاکٹر خیال امروہی بہت بڑا نام ہے. پھر شاعر تھے بہت مشہور وہاں کے نسیم لیا, ان کے بعض اشعار بڑے ضرب المثل سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ لیا سے ایک اور مشہور شخصیت کے ایل گابا, جو یہاں پہ پھر ہائی کورٹ کے جج بنے, اور جن کے نام پر آج بھی لاہور کی ایک سڑک ہے بڑی مشہور, گابا روڈ. پھر ہمارا ایک دوست ہے, ہمارا کولیگ رؤف کلاسرا, بہت نامور صحافی ہے, کم عمری میں اس نے بڑا نام کمایا, اس کی پہچان بھی ضلع لیا ہی ہے. سارے گوپی چند نارنگ صاحب نو اور کوئی جگہ نہیں ملی پڑھنے واسطے, یہ پڑھنا ہے سر. لیکن کا بچپن یا گزار, تم لیا کو کیا سمجھتے ہو, ابھی بھی اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 90% ہے. کہتے یہ ہیں کہ آج سے 2500 سال پہلے, یعنی چندر گپت موریہ کے وقت میں, رائٹرز جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ 15 کلومیٹرز تک کنسٹرکٹڈ گھروں کی, تعمیر شدہ گھروں کی چھتیں ایک ساتھ تھیں, اور اگر بلی چھت پہ چڑھ جاتی تو وہ 15 کلومیٹر دور جا کے اتر سکتی تھی, کہیں اترنے کی جگہ نہیں تھی. واہ واہ, وہ تو ویگن چلتی ہونی. میں کہنا بلی جدو اتنا سفر کر کے جاتی دوجیاں بلیاں نو کٹنا آ جاندیاں. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.